दौलत रखता है, वो जब वो इस जंग की तैयारी के लिए माल को पेश करे, हर सहाबी अपनी सताहत के मुताबिक माल पेश कर रहा है, कोई जानवर पेश कर रहा है, कोई सोना चांदी पेश कर रहा है, कोई खुर्दनोश का सामान पेश कर रहा है। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, उन दिनों पर मेरा हाल बेहतर था, मेरे पास सामान की फरावानी थी, मेरे पास माल बेशुमार था, तो मैंने कहा कि हर मौके पर अबू बकर बाजी ले जाता है, इस बार मैं अबू बकर को बाजी लेने नहीं दूंगा, मैं सबसे ज्यादा माल अल्लाह के महबूब की बारगाह में पेश करूंगा। सारे सहाबा अपने घरों को गए, सामान लेकर आने शुरू हो गए। जनाब उमर फारूक ने अपने घर के सामान को दो हिस्सों में तकसीम किया, आधा सामान अपने अहले खाने के लिए और आधा सामान हजूर की बारगाह में पेश किया। और जब सरकार दो आलम के इस वफादार और जानसार गुलाम की बारी आई तो आपने अपने वजूद के कपड़े भी उतारे, टाट का लिबास पहना, अपनी दीवारों पर हाथ मारा कि कोई एक सुई भी घर में बाकी न रह जाए। जब अल्लाह के नबी ने मांगा है तो सब कुछ अल्लाह के नबी पर कुर्बान कर दिया जाए। सारा सामान आपने अल्लाह के महबूब की बारगाह में पेश किया। जब हज़रत उमर फारूक आए तो आपने पूछा, माँ अब कई तले आले का, ए उमर अपने अहले खाने के लिए क्या छोड़ा है? तो आपने कहा, या रसूल अल्लाह निसफ ले आया हूँ और निसफ घर वालों को लिए रख कर आया हूँ। जब अबू बकर सिद्दीक आए तो आपने पूछा, ए अबू बकर माँ बकैत आले का, अपने अहले खाने के लिए क्या छोड़ा है? तो आपने कहा, या रसूलल्लाह अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूला। फरमाया, या रसूलल्लाह मैं अपने अहले खाने के लिए घर में या खुदा छोड़ा हूँ या प्यारा मुस्तफ़ा छोड़ा हूँ। या रसूलल्लाह सब कुछ मैं आपकी बारगाह में पेश कर दिया है मैंने। और जब अल्लाह ताला के महबूब ने देखा तो सरकार खुश हुए और आपने दोनों के साथ नवाजा। शायर मशरक हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने कुलियात में ये सारी दास्तान नकल की है। आप कहते हैं, एक दिन रसूल पाक ने असहाब से कहा, दे माल दी राह हक में जो हो तुम में मालदार। अरशाद सुन के फरते तरफ से उमर उठे, उस रोज उनके पास थे दिरहम कई हजार। दिल में ये कह रहे थे, सिद्दीक से जरूर बढ़ के रखेगा आज कदम मेरा राहवार। लाए गरज के माल रसूल अमी के पास, ऐसार की है दस्ते नगर इब्तदाए कार। पूछा हजूर सरवर आलम ने, ए उमर ए वो के जोशे हक से तेरे दिल को है करार, रखा है कुछ अयाल की खातर भी तूने क्या, मुसल्लम है अपने खैश व अकारब का हक गुजार। की अर्ज निसफ माल है फरजंदो जन का हक, बाकी जो है वो मिल्लत बैजा पे है निसार। हजूर पूछा, ए उमर अपने अहले खाने के लिए भी कुछ छोड़कर आए हो? क्योंकि अपने अहले खाने के लिए भी कुछ माल रखना ये दीन की तरफ से बंदे मुंह पर लाजम है। ये जरूरी है कि बंदा अपने अहले खाना को मालदार छोड़कर जाए, उनको ज़ईफ और उनको नातवा छोड़कर न जाए, बल्कि उनके लिए माल को छोड़कर जाना ये बड़ों का जब वो जिम्मेदारी करार दी है। सरकार पूछा, ए उमर अपने अहले खाने के लिए क्या छोड़ा? तो कहते हैं कि अर्ज निसफ माल है फरजंदो जन का हक, बाकी जो है वो मिल्लत बैजा पे है निसार। इतने में वो रफीक नबूवत भी आ गया, इतने में वो रफीक नबूवत भी आ गया जिससे बनाए इश्क मोहब्बत है उस्तवार। बना कहते हैं अमारत को, इकबाल कहते हैं इश्क और मोहब्बत की जो अमारत है वो अबू बकर सिद्दीक के दम से आबाद है। इतने में वो रफीक नबूवत भी आ गया जिससे बनाए इश्क मोहब्बत है उस्तवार। ले आया अपने साथ वो मर्दे वफा सरिश्त, हर चीज जिससे चश्मे जहां में हो एतबार। मिलके यमीन दिरहमो दीनार रख्तो जिन्स, असिब कमर सीमो शुतर कातिरो हमार। ये तमाम चीजें मिलके जमीन कहते हैं गुलाम को, लौंडी को, जो उस बंदे की मलकियत में गुलाम और लौंडी होती हैं उनको मिलके यमीन कहते हैं। दिरमो दीनार रख्तो जिन्स, घर में जो भी यानी कि इस्तेमाल का सामान और खाने पीने का जो सामान वो सारे का सारा सामान आपने पेश किया। असिब कमर सुम यानी कि चांद की तरह जब वो चमकने वाले सुम वाले घोड़े यानी कि वो कीमती घोड़े जिनकी सुमें चांद की तरह चमकीली हैं वो घोड़े पेश किए। वह शुतरो कातिरो हमार, गद्दे और खच्चर भी हजूर की बारगाह में पेश किए। इकबाल कहते हैं मिलके यमीनो
درہم و دینارو رخت و جنس اسب کمر شتر و قاتر و ہمار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی. کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغ گیر. کہتے ہیں یا رسول اللہ چاند اور سورج آپ کے چہرے سے روشنی پاتے ہیں. کیسی تشبیہ دی. اقبال کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے حضور سے کہا اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغ گیر اے تیری ذات باعث تکوین روزگار. آپ کا وجود ہی اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے. اگر آپ پیدا نہ ہوتے تو اللہ اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا. اے تیری ذات باعث تکوین روزگار. اب جو آخری بات حضرت علامہ اقبال نے لکھی وہ تڑپا دینے والی ہے. اقبال کہتے ہیں صدیق اکبر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. کہا یا رسول اللہ یہ دنیا کا مال و متاع کیا حیثیت رکھتا ہے. جب آپ ہمارے ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہمارے ساتھ ہے. یہ مقام و مرتبہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جب وہ حصے میں آیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام رفیع عطا فرمایا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت کے لیے نکلتے ہیں تو آپ نے کہتے ہیں یعنی کہ لوگ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ سارے لوگ ہجرت کرنے کے لیے جا رہے ہیں مجھے بھی اجازت دیں میں بھی مکہ سے ہجرت کروں اور مدینہ چلا جاؤں. حضور نے فرمایا ابوبکر تم ٹھہر جاؤ اللہ تعالیٰ تم کو سب سے بہترین ساتھی دے گا. آپ سمجھ گئے کہ اس میں بھی ایک مصلحت ہے اور سب سے بہترین ساتھی سے مراد حضور کی رفاقت ہے. جب یہ سرکار نے بات کی آپ گھر گئے آپ نے دو دبلی پتلی اونٹنیاں لی ان کو پولا ان کو جب وہ گھاس ڈالا دانا ڈالا ان کی خدمت کی ان کو فرما کیا تازہ کیا. آپ کہتے ہیں اس دن سے میں اس انتظار میں تھا پتہ نہیں کس وقت سرکار آ کر میرا دروازہ کھٹکھٹا کر کہیں گے ابوبکر آؤ آج اللہ کا اذن مل گیا ہے ہم مل کر جب ہجرت کریں گے. آپ نے تیاری شروع کر دی اور جب ہجرت کا وقت آیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنی رفاقت میں انتخاب فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہجرت میں ان کو رفیق نہیں بنایا بلکہ جب آپ کا وصال پر ملال ہوتا ہے وہاں قبر میں بھی اور جب سرکار ہجرت کر کے جاتے ہیں تو غار میں بھی آپ کو رفاقت مصطفیٰ نصیب ہوتی ہے. اور قرآن پاک میں واحد آپ کی وہ ذات ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے سرکار کا صحابی ہونے کا شرف بخشا ہے. باقی تو صحابہ وہ ہیں جن کو سرکار نے اپنا صحابی قرار دیا لیکن قرآن کہتا ہے اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں غار میں تھے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا تو اس وقت اللہ کے محبوب نے اپنے صحابی سے کہا ابوبکر پریشان نہ ہو ہم اور تم اکیلے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے. تو یہ صحابیت کا جو شرف قرآن نے تعریف کیا ہے یہ ماذ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حصے میں آیا. رفیق غار بھی ہے رفیق مزار بھی ہے اور سفر و حضر میں بھی سرکار کی رفاقت آپ کو میسر آئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار استعطا فرمائی. صحابہ کرام کی نگاہ میں بھی آپ کا مقام و مرتبہ عرف و اعلیٰ تھا اور آل محمد اصحاب محمد کی نگاہ میں بھی آپ کی شان عرف و اعلیٰ تھی. حضرت امام باقر علیہ رحمہ آپ سے ایک دن ایک بندے نے سوال کیا کہتا ہے کہ اے حضرت ذرا یہ بتائیں کہ جو تلوار کا دستہ ہوتا ہے کیا وہ دستہ چاندی کا بنوانا جائز ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں جائز ہے اور دلیل اس پر یہ دی کہ ابوبکر صدیق کی جو تلوار تھی اس کا دستہ چاندی کا تھا. سوال کرنے والا حیران ہو کر کہتا ہے کیا آپ ابوبکر کو صدیق مانتے ہیں؟ آپ اس وقت غصے میں لال پیلے ہو گئے. امام باقر آپ نے قبلہ کی طرف منہ کیا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے کہا نعم ہوا صدیق نعم ہوا صدیق. کہا کہ تو کہتا ہے کہ وہ صدیق نہیں ہے. فرمایا فواسب وسبتن آپ اچھل پڑے ہوئے واستقبل القبلہ اور قبلہ کی طرف منہ کر لیا. وقال نعم صدیق نعم صدیق نعم صدیق. امام باقر کہتے ہیں کہ تو اپنے اندر رافضیت کا بیج نکال دے. میں آل
محمد کا شہزادہ اس بات کی اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو صدیق بنا کر بھیجا ہے۔ پھر آگے آپ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ فرمایا فمن لم یقل لہو الصدیق، جو بندہ بھی ابو بکر کو صدیق نہ مانے، فلا صدق اللہ لہو فی الدنیا ولا فی الاخرہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی نہ دنیا میں تصدیق فرمائے گا، نہ اللہ پاک اس کی آخرت میں تصدیق فرمائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی رسوا کرے گا اور کل قیامت والے بھی اللہ تعالیٰ اس کو رسوا فرمائے گا۔ امام باقر علیہ رحمہ آپ نے کہا کہ ابو بکر کو صدیق خدا نے بنایا ہے اور ہم نے ان کو اللہ کا صدیق مانا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز اور افتخار عطا فرمایا ہے۔ یہ ماہ مبارک جمادی الثانی شریف ہے۔ اس ماہ مبارک کی 22 جمادی الثانی کو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال پر ملال ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعۃ المبارک پر آپ کے وصال کے بارے میں اور آپ کی شہادت کے بارے میں چند معروضات ہم پیش کر کے بارگاہ صدیقی میں ہم اپنا جو وہ ارمغان اعجاز پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذبہ صدیق نصیب فرمائے، آپ کی تعلیمات پر اللہ پاک ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک مجھ محمد سے اپنی ذات سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر اور والدین سے بڑھ کر، جان و مال سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ اس حدیث پاک پر عملی طور پر جس بندے نے عمل کر کے دکھایا وہ جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اپنی ذات بھی پیش کی، اپنی اولاد بھی پیش کی اور اپنا مال و دولت بھی سارا اسلام کے لیے پیش کر دیا۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان بدر کے میدان میں کئی بار میرے سامنے آپ آئے، میں نے آپ کو نہیں مارا کہ میرے ابا جان ہے، آپ نے کہا تو نے تو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، واللہ ایک بار میرے سامنے تو آ جاتا تو میں تجھے مار دیتا۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان میں تو آپ کا بڑا بیٹا تھا، آپ کا بڑھاپے کا ساتھی تھا، تو آپ مجھے کیسے مارتے؟ کہا اس وقت تو میرا بیٹا بن کر تھوڑا ہی آیا تھا، اس وقت تو میرے محبوب کا وہ دشمن بن کر آیا تھا، تو میں کیسے برداشت کرتا کہ میرے یعنی کہ محبوب کا دشمن ہو اور میرے سامنے آئے۔ حضرت ابو قحافہ جو آپ کے والد ہیں عثمان بن عامر ان کا نام ہے، آپ اپنے بیٹے کو پاس بٹھا کر اسلام قبول کرنے سے پہلے سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر کتنا تو سیاڑا بندہ ہے، لوگ تجھ سے آ کر فیصلے کرواتے ہیں اور بڑے بڑے اعلیٰ منصب تمہارے پاس ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تو آج کل نادانی والے کام کر رہا ہے، تو اپنے پیسے سے غلام خریدتا ہے اور آزاد کر دیتا ہے، ان کو آزاد نہ کیا کر، اپنی ملکیت میں رکھ کر تیرے کام آئیں، ان کو آزاد نہ کیا کر۔ یہ باتیں سمجھاتے سمجھاتے ابو قحافہ ان کے منہ سے کچھ ایسے کلمات نکلتے ہیں جو حضور پاک کی شان نہیں تھے، تو آپ نے اپنے باپ کے منہ پر تماچا مارا۔ باپ کہتا ہے کہ تو نے تو مجھے زندہ در